پیش کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں آگے اور روایت ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا خود نہیں گئی تھی بلکہ حضرت فاطمہ الزہرا نے بندہ بھیجا تھا۔ کس کو بھیجا تھا؟ اور یہ ہمارا ضمیر نہیں مان سکتا کہ حضرت فاطمہ الزہرا چھوٹے سے باغ کے ٹکڑے کی وجہ سے ایک دربار میں چلی جائیں، ایک دفتر میں چلی جائیں اور مطالبہ کریں کہ مجھے میرا مال ملنا چاہیے۔ یہ حدیث نمبر 4580 ہے۔ ان فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الی ابی بکر الصدیق، انہوں نے اپنا بندہ بھیجا، وہ خود نہیں گئی۔ یہ بدمعاشی کیا انہوں نے کہ حضرت فاطمہ الزہرا خود گئی تھی۔ خبردار، حضرت فاطمہ الزہرا خود نہیں گئی۔ انہوں نے تو بہت بکواس کیا اور بہت بڑی توہین کی۔ یہ دیکھ لیا آپ نے محرومہ فدق کا ماتم، یہ دیکھ لیا اشتہار، ماتم کر رہے ہیں کہ جس کو فدق سے محروم کیا گیا ہم ان کا ماتم کر رہے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں، اوپر بکواس کرتے ہیں مسجد میں چپ کھڑی ہے رسالت کی آبرو، کوئی سوال کرنا سکھا دے بطول کو۔ مسجد میں فاطمہ الزہرا کھڑی ہیں، باغ مانگ رہی ہیں، لیکن سوال کرنے کا انہیں چج نہیں آتا۔ جاؤ خبیثو، یہ بکواس کرتے ہیں، ان کو مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ اگر یہ سوال کریں اور آدھی امت بخشوا جائیں تو سوال کرنے کا انہیں ڈھنگ نہیں آتا۔ کہتے ہیں مسجد میں کھڑی ہیں، ذلیل ہو رہی ہیں، چکے کھا رہی ہیں، ان کو سوال کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ اس قوم کے رونے کی یہی بات بڑی ہے کہ زہرا اب بھی دربار میں حق مانگ رہی ہے۔ جاؤ کمینو، یہ اپنی بیٹی سمجھ رکھی ہے، جس طرح تمہاری بیٹیاں دفتروں میں جا کر کس کس سے ہاتھ مرواتی ہیں۔ خبیثو، تم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھ رکھا ہے کہ تمہاری بیٹیاں ڈیروں کے اندر اگلوں کو بسکٹ کھلا کے مزدوریاں لیں، دفتروں میں جا کر کہاں کہاں ہاتھ پھروائیں، اور جناب والا جہازوں میں ذلیل ہو، روڈوں پر ذلیل ہو، دفتروں میں ذلیل ہو۔ یہ تمہاری بیٹیاں ہو سکتی ہیں اور تم اس طرح کے کنجر ہو سکتے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان تو اتنا غیرت والا ہے، روایت کے اندر آتا ہے جب جنت کے اندر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دخول ہوگا، اس وقت ویسے ہی آپ کا جنت کے اندر دخول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک منادی ندا بلند کرے گا، غدو ابصارکم، آنکھوں کو میٹ لو، آنکھوں کو بند کر لو، ونکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکا لو۔ فاطمہ الزہرا کا اس طرح پردے کا انتظام کرنے کے بعد جنت میں گزر ہوگا۔ جو جنت میں اس طرح پردے میں جائیں وہ آج باغ کی پیچھے ذلیل ہو رہی ہیں۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ آپ باغ مانگنے کے لیے خود دربار میں نہیں گئی، آپ نے بندہ بھیجا، باغ مانگنے کے لیے آپ نے بندہ بھیجا، لیکن جب فرمان رسالت آپ کو پہنچا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، تو لم تتکلم فی حیاتہ، زندگی بھر آپ نے پھر کلام نہ کیا۔ ترجمہ کرنے والوں نے کیا یہ کیا، زندگی بھر صدیق سے کلام نہیں کیا۔ میں نے کہا یہ اس طرح حدیث کے ساتھ دشمنیاں تم کر سکتے ہو، اور فاسقہ اور جہنمیاں یہ تم کہہ سکتے ہو، ہم تو کہتے ہیں وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے مومن کیا دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کر سکتا ہے؟ بولو یار، نہیں کر سکتا، اور تم کہتے ہو لم تتکلم فی حیاتہ، زندگی بھر صدیق سے کلام نہیں کیا، پھر کیا جہنمیاں بنی؟ ایک باغ کے ٹکڑے پیچھے اتنا بڑا گناہ کر رہی ہیں، زندگی بھر صدیق سے کلام نہیں کیا۔ نہ لم تتکلم فی حیاتہ کا مطلب یہ ہے جب فرمان رسالت حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس پہنچا، پہلے فرمان نہ سنا تھا، لیکن اب آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سن لی، لم تتکلم فی حیاتہ، پھر آپ اس دنیا سے چلی تو گئی، وراثت کا مطالبہ نہیں کیا، جو کہ فرمان رسالت کے سامنے وہ مقابلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ حضور کا فرمان آ گیا کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، مومن سر جھکا جائے بیٹی سر نہیں جھکاتی۔
تو جب انہوں نے سن لیا کہ حضور کا فرمان ہے انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، آپ پھر زندگی بھر آپ نے باغ فدق کا مطالبہ نہیں کیا۔ باغ فدق کا مطالبہ لم تتکلم فی حیاتی کا یہ مطلب نہیں ہے زندگی بھر صدیق سے کلام نہیں کیا۔ لم تتکلم فی حیاتی کا مطلب یہ ہے باغ فدق کے مانگنے کے سلسلہ میں کلام نہیں کیا۔ سمجھ گئے؟ اب دو باتیں، ہبہ کے طور پر تو یہ تھا نہیں، میں نے اپنی کتاب سے پیش کر دیا۔ اب رہ گئی وراثت، وراثت کے سلسلے میں اپنی کتابوں سے ایک نہیں سینکڑوں روایتیں میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن غیروں کی کتابوں میں بھی یہ باتیں موجود ہیں کہ انبیاء کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، انبیاء کا ترکہ تقسیم نہیں ہوتا، انبیاء جو بھی چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ شیعہ کی معتبر ترین کتاب اصول کافی، اس کے اندر حضرت جعفر طیار سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکن اورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر۔ حضرت امام جعفر صادق روایت فرماتے ہیں، جعفر صادق روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے